الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں عروض الادب سے واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث کے تعلق سے پڑھیں گے۔ واحد تثنیہ جمع سے مراد کیا ہیں، مذکر مؤنث سے مراد کیا ہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ واحد تثنیہ جمع کی توضیح یعنی وضاحت۔ واحد تثنیہ جمع کی وضاحت کہ واحد کسے کہتے ہیں، تثنیہ کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف واحد کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ واحد وہ لفظ ہے جس کو سن کر ایک طرح کی کوئی ایک شے سمجھی جائے۔ واحد وہ لفظ ہے جس کو سننے کے بعد ایک طرح کی کوئی ایک چیز سمجھی جائے۔ جیسے قلمن، قلمن کا معنی ہے ایک قلم۔ دیکھیں قلمن جب ہم نے کہا تو ہمیں ایک چیز سمجھی گئی، ایک قلم سمجھا گیا، تو یہ واحد ہے۔ لفظن ایک لفظ، کتابن ایک کتاب، ولدن ایک لڑکا۔ مصنف نے سب سے پہلے واحد کو ذکر کیا، واحد کی تعریف کی۔ کیونکہ واحد سب سے پہلے ہوتا ہے، یعنی تثنیہ اور جمع سے پہلے واحد ہوتا ہے۔ واحد کا رتبہ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ واحد میں زیادتی کر کے تثنیہ بنتا ہے، پھر اس میں زیادتی کے بعد جمع بنتی ہے۔ اسی وجہ سے جس کا مرتبہ پہلے ہے، یعنی پہلے ایک قلم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دو قلم ہوتے ہیں، پھر تین قلم ہوتے ہیں، یعنی واحد میں جڑنے کے بعد تثنیہ اور جمع بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے مصنف نے سب سے پہلے واحد کو بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تثنیہ، تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ تثنیہ وہ لفظ ہے جس کو سن کر ایک طرح کی دو چیز سمجھی جائیں۔ تثنیہ وہ لفظ ہے جس کو سن کر ایک طرح کی دو چیز سمجھی جائیں۔ ایک ہی طرح کی دو چیز سمجھی جائیں گی تو اسے کہیں گے تثنیہ۔ جیسے قلمانی، لفظانی، قلمانی یعنی دو قلم، لفظانی دو لفظ، کتابانی دو کتاب، ولدانی دو لڑکے۔ ہاں، اگر ایک طرح کی دو چیز نہ سمجھی جائیں بلکہ دو الگ الگ چیز سمجھی جائیں تو پھر وہ تثنیہ نہیں کہلائے گا۔ جمع وہ لفظ ہے جس کو سن کر ایک طرح کی کئی چیزیں سمجھی جائیں۔ جمع وہ لفظ ہے جس کو سن کر ایک ہی طرح کی کئی چیزیں سمجھی جائیں، ایک طرح کی بہت ساری چیزیں سمجھی جائیں گی تو اسے جمع کہیں گے۔ جیسے اقلام یعنی قلمیں، اقلام یعنی قلمیں، یا بہت سا اقلام جب کہتے ہیں نا تو بہت سارے قلم سمجھے جا رہے ہیں۔ اس طرح الفاظ یعنی کئی لفظ، کتب کتابیں، اولاد ولدان کئی لڑکے۔ ان تمام الفاظ سے بہت سارے قلم، الفاظ، کتاب وغیرہ سمجھے جا رہے ہیں، تو ان تمام الفاظ کو کہیں گے جمع۔ ایک ہی طرح کی چیز سمجھی جا رہی ہیں۔ الفاظ کئی لفظ، ٹھیک ہے، الفاظ سے لفظ ہی سمجھے جا رہے ہیں لیکن بہت زیادہ لفظ، کئی لفظ سمجھے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ لفظ اور دوسری کوئی چیز سمجھی جا رہی ہے، بلکہ الفاظ سے لفظ ہی سمجھے جا رہے ہیں لیکن زیادہ لفظ سمجھے جا رہے ہیں، کئی لفظ سمجھے جا رہے ہیں، تو اس لیے یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ کتب سے کئی کتاب سمجھی جا رہی ہیں، ایسا نہیں کہ کتب سے کتاب، کاپی وغیرہ سب سمجھی جا رہی ہے، بلکہ کتب سے صرف اور صرف کتاب ہی سمجھی جا رہی ہے۔ لیکن یہ الگ سی بات ہے کہ زیادہ کتاب سمجھی جاتی ہے، یعنی کتب سے 3 سے زیادہ، کم از کم 3 کتاب تو سمجھی جاتی ہیں، اسی وجہ سے اسے کہیں گے جمع۔ یعنی جمع کا اقل مقدار، جمع کی کم سے کم تعداد 3 ہے، 2 سے زیادہ جمع کہلائے گی، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، اس کے اوپر جتنے بھی ہوں گے نا وہ جمع کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے بیان کر رہے ہیں، اردو اور فارسی میں تثنیہ کا صیغہ نہیں آتا۔ اردو میں فارسی میں آپ تثنیہ نہیں پڑھتے ہوگے، تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا۔ وہی فرما رہے ہیں کہ اردو اور فارسی میں تثنیہ کا صیغہ نہیں آتا، کیونکہ اردو فارسی والے ایک چیز کے لیے واحد کا صیغہ اور ایک سے زائد کے لیے جمع کا لفظ بولتے ہیں۔ اردو والے ایک کے لیے واحد اور ایک سے زائد جو ہو اس کے لیے جمع کا لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اردو اور فارسی والوں کے نزدیک
عربی میں جو تثنیہ ہے وہ بھی جمع ہے، عربی میں دو کو تثنیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اردو والوں کے نزدیک دو بھی جمع میں ہے، کیونکہ ایک سے زائد ہے نا دو، تو ایک سے جب زائد ہے تو یہ بھی جمع میں شمار ہوگا، دو بھی جمع میں شمار ہوگا اردو اور فارسی والوں کے نزدیک۔ یعنی اردو اور فارسی میں ایک سے زائد ہو تو جمع ہے، چاہے دو ہو، تین ہو، چار ہو، پانچ ہو، وہ دیکھنا نہیں ہے، ایک سے زائد ہے تو جمع ہے۔ لیکن عربی میں کیا ہے، ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تثنیہ، اور دو سے زائد ہو تو اب ہے جمع، ٹھیک ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ اردو اور فارسی میں تثنیہ کا صیغہ نہیں آتا، کیونکہ اردو فارسی والے ایک چیز کے لیے واحد کا صیغہ اور ایک سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں دو چیز کے لیے تثنیہ کا لفظ اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ دو سے زیادہ ہوں تو اب جمع کا صیغہ استعمال ہوگا عربی میں، اردو میں ایک سے زیادہ ہو تو جمع کا صیغہ۔ مذکر و مؤنث، مذکر مؤنث کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں۔ مذکر وہ لفظ ہے جو نر کے لیے بولا جاتا ہے، مذکر وہ لفظ ہے جو نر کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے باپ، مرد، دادا، لڑکا، گھوڑا۔ باپ یہ بھی مرد کے لیے بولا جاتا ہے، مرد یہ بھی مرد کے لیے بولا جاتا ہے، نر کے لیے بولا جاتا ہے، دادا یہ بھی نر کے لیے بولا جاتا ہے، کسی مؤنث کو دادا نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ لڑکا یہ بھی نر کے لیے بولا جاتا ہے، گھوڑا بھی نر کے لیے بولا جاتا ہے، اس طرح بیل، اس طرح آیا گیا، پڑھتا ہے، جاتے ہیں، وہ، اس، ان، تو، تم، میں، ہم، یہ سب لفظ مذکر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام الفاظ جو گنائے، مرد، دادا، لڑکا، گھوڑا سے لے کر کے ہم تک، میں، ہم تک، یہ سب الفاظ کیا ہیں، مذکر ہیں۔ مؤنث، مؤنث وہ لفظ ہے جو مادہ کے لیے بولا جاتا ہے، مؤنث وہ لفظ ہے جو مادہ کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی نر کے مقابل میں جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نر کے مقابل میں جو ہوتی ہے اسے مادہ کہتے ہیں۔ مؤنث وہ لفظ ہے جو مادہ کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ماں، ماں مادہ کے لیے بولا جاتا ہے، عورت، دادی، لڑکی، گھوڑی، گائے، آئی، گئی، پڑھتی ہے، جاتی ہیں، وہ، اس، ان، تو، تم، میں، ہم، سب، یہ سب جو ہے الفاظ ہیں، یعنی ماں سے لے کر کے میں، ہم تک، یہ تمام الفاظ مؤنث ہیں۔ واضح رہے کہ جو لفظ بے جان چیزوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یعنی بے جان چیزوں کے لیے بنائے گئے ہیں، جو الفاظ مثلاً یہ کیا ہے، رکشہ، سائیکل، قلم، دوات، چٹائی، ٹاٹ، بوتل، شیشی، سونا، چاندی، لوہا، پانی، آگ، ہوا، مٹی، چاند، سورج، یہ الفاظ جو ہیں چاند سورج کے الفاظ، تو ان میں جس لفظ کو اہل زبان مذکر کی طرح بولتے ہیں اس کو مذکر مانا جائے گا، اور جس لفظ کو مؤنث کی طرح استعمال کرتے ہیں ان کو مؤنث فرض کیا جائے گا۔ یعنی جو بے جان چیزیں ہیں جو بھی ذکر کیے گئے، اس طرح بے جان کوئی بھی چیز ہو، ان میں اگر اہل زبان مؤنث استعمال کرتے ہوں، اگر ان الفاظ کو اہل زبان والے مؤنث استعمال کرتے ہوں تو اس لفظ کو ہمیں بھی مؤنث استعمال کرنا ہے، اور اگر اس لفظ کو اہل زبان مؤنث استعمال کر رہے ہوں تو ہم بھی مؤنث استعمال کریں گے، یعنی اہل زبان کے استعمال پر موقوف ہے۔ اہل زبان مذکر استعمال کریں تو ہم بھی مذکر استعمال کریں گے، اہل زبان مؤنث استعمال کریں تو ہم بھی مؤنث استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جس لفظ کو مؤنث کی طرح استعمال کرتے ہیں ان کو مؤنث فرض کیا جائے گا۔ مثلا اہل زبان بولتے ہیں رکشہ چلتا ہے، اہل زبان کیا بولتے ہیں، رکشہ چلتا ہے، تو رکشہ چلتی ہے کہنا غلط ہوگا۔ پانی بہتا ہے، پانی بہتی ہے کہنا پھر غلط ہوگا، کیونکہ اہل زبان پانی بہتا ہے لفظ پانی کو مذکر استعمال کرتے ہیں، اسے مؤنث استعمال کرنا غلط ہوگا۔ چاند چمکتا ہے، ہوا چلتی ہے، ہوا کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، ہوا چلتی ہے، تو پھر ہوا چلتا ہے کہنا یہ درست نہیں ہوگا۔ سائیکل جا رہی ہے، بوتل بڑا ہے، شیشی چھوٹی ہے، آگ بجھ گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رکشہ،
پانی، چاند، بوتل کے الفاظ مذکر ہیں، کیونکہ رکشہ چلتا ہے، انہوں نے کہا نا کہ رکشہ چلتا ہے، پانی بہتا ہے، اور چاند چمکتا ہے، اور بوتل بڑا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ 4 الفاظ رکشہ، پانی، چاند، بوتل، یعنی یہاں پہ جو الفاظ ذکر کیے گئے ان میں صرف یہی 4 نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے مذکر ہیں، یہاں پہ جو الفاظ ذکر کیے گئے ان میں یہ 4 الفاظ مذکر ہیں، اور ہوا، سائیکل، شیشی، آگ یہ سب الفاظ مؤنث ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو استعمال کیے گئے ان میں یہ 4 الفاظ یعنی ہوا، سائیکل، شیشی، آگ یہ مؤنث ہیں۔ فارسی طرز پر فعل ماضی معروف کی گردان، فارسی کے انداز میں جس طرح فارسی میں گردان آتی ہے اس طریقے پر، اس طرز پر فعل ماضی معروف کی گردان۔ مارا اس نے، مارا اس نے، کیونکہ فارسی میں فعل کے بعد ضمیر لگتی ہے، اس لیے یہاں پہ فعل کے بعد ضمیر لگا کر کے اس انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ مارا اس نے، نمبر 2 مارا انہوں نے، مارا تو نے، مارا تم نے، نمبر 5 مارا میں نے، مارا ہم نے۔ فارسی میں بھی 6 صیغے آتے ہیں، اس میں بھی فارسی کے طرز پہ کیونکہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اس میں بھی 6 صیغے آئے۔ مارا اس نے واحد غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو موجود نہیں ہے اگر وہ ایک ہے تو اس کے لیے کہیں گے مارا اس نے، واحد غائب کا صیغہ ہے۔ مارا انہوں نے جمع غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ مارا تو نے واحد حاضر کا صیغہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کا صیغہ مارا تو نے۔ مارا تم نے جمع حاضر کا صیغہ، مارا میں نے واحد متکلم کا صیغہ، مارا ہم نے جمع متکلم کا صیغہ۔ دیکھو اس اردو گردان میں مارا فعل ماضی معروف ہے، اس اردو گردان میں لفظ مارا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، اور اس، انہوں، تو، تم، میں، ہم یہ سب لفظ ضمیر اور مارا کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ مارا کے بعد جو اس ہے، اس نے، انہوں نے، تو نے، ہاں تم نے، میں نے، ہم نے، تو یہاں پہ اس، تم، میں وغیرہ جو ہیں یہ سب ضمیر ہیں اور یہی مارا کا، لفظ مارا کا فاعل ہیں۔ فعل ماضی معروف کی فارسی گردان، ٹھیک ہے، فعل ماضی معروف کی فارسی گردان، ابھی تو اردو گردان بیان کیے تھے لیکن فارسی طرز میں بیان کیے تھے، اب فارسی گردان بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ زد کا معنی ہے مارا اس نے، ٹھیک ہے۔ زدند کا معنی ہے مارا انہوں نے، یہ جمع غائب کا صیغہ ہے۔ زد واحد غائب کا صیغہ جس کا معنی ہے مارا اس نے، زدند جمع غائب کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے مارا انہوں نے یا انہوں نے مارا۔ زدی تو نے مارا، زدی تو نے مارا واحد حاضر کا صیغہ۔ زدید تم نے مارا جمع حاضر کا صیغہ۔ زدم میں نے مارا واحد متکلم کا صیغہ۔ زدیم ہم نے مارا جمع متکلم کا صیغہ۔ اس گردان میں فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ زد ہے، دیکھیں فعل ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ زد۔ اس گردان میں فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ زد ہے، اس میں او کی ضمیر پوشیدہ ہے، زد کے اندر او کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ باقی 5 صیغوں میں ضمیریں فعل سے لگی ہوئی ہیں، صرف لفظ زد پر جو سب سے پہلا صیغہ لفظ زد، اس میں او ضمیر پوشیدہ ہے، اس کے بعد زدن، زدی، زدید، زدم، زدیم ان تمام میں ضمیریں لگی ہوئی ہیں۔ ہم محض تمہارے سمجھنے کے لیے ان ضمیروں کو فعل سے الگ کر کے نیچے لکھ رہے ہیں، جو ضمیر لگے ہوئے ہیں فعل کے ساتھ ان کو الگ کر کے یہاں لکھ رہے ہیں۔ زدن میں کون سی ضمیر ہے، زدی میں کون سی ضمیر ہے، زدید میں کون سی ضمیر ہے، اسے لکھ رہے ہیں۔ زدن میں نون دال یہ ضمیر ہے، زدی میں یا ضمیر ہے، زدید میں یا دال ضمیر ہے ید، اور زدم میں میم ضمیر ہے، اور زدیم میں یا میم ضمیر ہے یم۔ دیکھو ان ضمیروں کو ضمیر بارز کہا جاتا ہے۔ ند یا جو ہے نا نون دال یا دال میم یا میم جو فعل کے آخر میں سب ضمیر لگی تھیں انہیں ضمیر بارز کہا جاتا ہے۔ بارز کا معنی ہے باہر، کیونکہ یہ ضمیریں فعل کے اندر پوشیدہ نہیں بلکہ باہر ہیں، اس لیے ان کو
ضمیر بارز کہتے ہیں۔ بارز کا معنی ہوتا ہے ظاہر، باہر وغیرہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ضمیر یعنی نون دال یا دال میم وغیرہ یہ سب فعل کے بعد، فعل کے باہر ہوتے ہیں، فعل کے اندر نہیں ہوتے، اور یہ ضمیریں ظاہر ہوتی ہیں، اسی وجہ سے انہیں ضمیر بارز کہا جاتا ہے، ضمیر مستتر نہیں کہا جاتا۔ اس کے زد کے اندر جو ضمیر او ضمیر ہے اسے ضمیر مستتر کہیں گے۔ مستتر کا معنی ہے چھپی ہوئی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں، علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں اور ان ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔